انتقام قسط نمبر 170۔ اپن کو معاف کر دو لالا، اپن سے غلطی ہو گیا۔ اپن شرمندہ ہے کہ اپنے ہوتے ہیں گولی سالی اپنے لاڈلے تک پہنچی کیسے؟ اصغر جس کا اپنے سے نیچے والوں پر بے پناہ روب تھا، اس وقت کسی ننھے سے بچے کی طرح دھاڑے مارتا ہوا لالا کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ خون کی کمی کے باعث قدرے زد پڑ جانے لالا کی آنکھوں میں بھی آنسوں کی ہلکی سی نمی تھی، لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ کیوں نہ مسکراتے؟ ایک ایسے وقت میں جب اس کی سانسیں رکی جاتی تھی اور دل سہم سہم کر دھڑکتا تھا، اسے خوشخبری دی گئی تھی کہ وکی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اگرچہ وہ اب بھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے آئی سی یو میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ موضوعاتی طور پر ہی زندہ بچا تھا۔ پشت پر لگنے والی گولی اگرچہ سینٹی میٹرز فاصلہ طے کر لیتی تو دل کو نشانہ بنا لیتی اور کسی کے کچھ کرنے کرانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب بھی اس گولی نے خاصا کام خراب کیا تھا اور جریان خون کی شدت کے باعث وکی نے موت کی سرحد کو بس چھو ہی لیا تھا۔ ایسے میں اگر لالا اسے خون نہ دیتا تو اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ یقین مانو لالا، اگر ٹیپو اپن کو اپنے لاڈلے کے بچ جانے کی اطلاع نہ دیتا تو اپن اپنا یہ منحوس بوتھا لے کر کبھی تمہارے سامنے نہیں آتا، اپن گولی مار کر خود کو ختم کر لیتا۔ اصغر کے لہجے میں ایسی سچائی تھی جس نے سیدھا لالا کے دل پر اثر کیا، اور اس نے اصغر کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، چلا بس کر، بچ گیا تیرا وکی بھائی، اور یہ ایسی خوشی ہے کہ میں تیرے کوتاہی تو کیا ساتھ خون بھی معاف کر دوں۔ تو میری کھال کے جوتے بنوا کر بھی پہن لیتے تو میں معاف نہ کرتا۔ اصغر اب بھی بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ تو نہیں جانتا اصغر، وکی وہ طوطا ہے جس میں میری جان بند ہے، اسے کچھ ہو جاتا تو وہ دن قیامت کا ہوتا۔ لالا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے آتشی لہریں لپکی، لیکن پھر ان کی جگہ نرمی نے لے لی اور حلاوت سے بولا، اب یہاں بیٹھ کر وقت برباد نہ کر اور سب سے پہلے تو اس خوشی میں غریبوں میں صدقہ خیرات تقسیم کر، پھر لگ جا اس بازل کی کھوج میں۔ وکی پوری طرح ہوش میں آئے تو بازل کو اس کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ وہ اسے اپنی من پسند سزا دے سکے۔ لالا کو عموماً گالیوں کے استعمال کی عادت نہیں تھی، لیکن اس وقت اس نے بازل کو ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ آپ بے فکر رہو لالا، میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہوا لاؤں گا اپنے لاڈلے کے سامنے۔ لالا کے الفاظ ایک طرح سے اس کے لیے معافی کا اعلان تھا، اس لیے وہ فوراً پرجوش ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ کچھ دیر قبل وکی کے زندہ بچنے کی خوشخبری سن کر پیدا ہونے والے جذبات ہی جان سے گزر چکا تھا، اور اب اسے اپنی آنکھوں سے آئی سی یو میں دیکھا رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے اصغر کا جملہ سن کر بولا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ لالا نے حیرت سے پوچھا۔ اصغر کی اٹھی ہوئی نظروں میں بھی یہی سوال تھا۔ بازل کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہیں اسی اسپتال میں موجود ہے۔ معاذ کا انکشاف چکا دینے والا تھا۔ اصغر تو فوراً بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ بیش کی اولاد؟ اپن اس کے چیتھے اڑا کر رکھ دے گا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، ابھی تم اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ معاذ نے تحمل سے ٹوکا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر یہ اسپتال تو ہوا کرے، میں تو اس کے ساتھ کوئی رات نہیں کروں گا۔ اصغر اپنی جذباتی کیفیت میں اس کے انداز کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن لالا کی تجربہ کار نگاہوں نے اس کے چہرے کا غیر معمولی پن محسوس کر لیا اور اصغر کو ڈپٹا۔ تم تھوڑی دیر چپ بیٹھو اصغر، اور مجھے وہ سننے دو جو معاذ بتانا چاہتا ہے۔ اس کا حکم سن کر اصغر فوراً دبک گیا۔ ہاں بولو برخود، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ کوئی خاص خبر ہے تمہارے پاس۔ جی خاص خبر ہی ہے، میں نے پہلے آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن پھر وکی کے سلسلے میں خوشخبری سن کر اتنا جذباتی ہوا کہ وقتی طور پر بات ذہن سے ہی نکل گئی۔ کوئی بات نہیں، اب بتا دو، لالا نے متانت سے کہا۔ صبح کے قریب کچھ لوگ ایک کار میں بازل کو شدید زخمی حالت میں اسپتال کے باہر پھینک گئے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن یہاں سے طبی امداد دینے کی بجائے ضابطے کی کارروائی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ پولیس کے آنے اور کارروائی کرنے تک وہ مر جائے گا، اس لیے مداخلت کرنا پڑی۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور میں نے اسپتال انتظامیہ کو تنبیہ کر دی ہے کہ اس کی موجودگی کی خبر کسی سے لیک نہ ہو۔ کیا ضرورت تھی اس ڈیش کو بچانے کی؟ اچھا تھا کہ باہر سڑک پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مر جاتا۔ اصغر کو بازل کا بچانا پسند نہ آیا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ ایک بڑی سی گالی ٹانگ کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ یہ بشرا کی خواہش ہے اصغر، ہم سب جانتے ہیں کہ بشرا نے اس کے لیے کیا سزا تجویز کی تھی، اور مجھے لگتا ہے اس کی خواہش کی تکمیل کی قدرت بازل کو گھیر گھار کر یہاں لائی ہے۔ لیکن اصغر نے اب بھی کوئی اعتراض کرنا چاہا، مگر لالا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ معاذ ٹھیک کہہ رہا ہے اصغر، بازل نے بے شک ہم سب کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن جو نقصان اس نے بشرا کا کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے بشرا ہی اس کے لیے سزا تجویز کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے لالا، اصغر نے فوراً ہتھیار ڈال دیے، پھر معاذ کی طرف رک کر کے پوچھا، اب کیسی ہے بشرا بیوی؟ الحمدللہ بہتر ہے، ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ جلدی ریکور کر لی جائے گی۔ یہ بازل اتنے زخمی کیسے ہوا؟ ادھر جہاں تم لوگوں نے چھاپا مارا تھا وہاں سے تو ٹھیک ٹھاک بچ نکلا تھا، جب تک وکی کی پریشانی تھی سب اسی میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے
حالات اور خبروں کا کچھ علم نہیں تھا۔ اب دماغ کو سوچنے کے سمجھنے کے لائق ہوا تھا تو زبان پر سوالات بھی آ رہے تھے۔ خبروں سے پتہ چلا کہ بازدار نے عرفان اللہ کے گھر میں گھس کر اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ خبروں میں اس سلسلے میں کوئی تفصیل تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتے ہوئے سیکورٹی والوں کے ہاتھوں زخمی ہوا اور اس کے ساتھی اپنی جان چھڑانے کے لیے ابھی سے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اصغر نے لالا کے سوال کا جواب مع تجزیہ پیش کیا۔ عرفان اللہ پر قاتلانہ حملہ؟ بچ گیا وہ بدماش ابھی زندہ ہے؟ لالا کو اس خبر نے بھی حیران کیا۔ ماس کا یہ بھی ایک انکشاف ہی تھا۔ میں وکی خبریں سن کر اسپتال کے لیے نکلا۔ اس وقت تک تو زندہ تھا، لیکن خبروں میں بتا رہے تھے کہ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں بھی چیک کرتا ہوں۔ اصغر نے جلدی سے اپنا موبائل آن کیا۔ اتنی دیر میں ماس بھی ایک کام کر چکا تھا۔ مشہور و معروف سیاستداں اور سماجی کارکن عرفان اللہ صاحب، جو گزشتہ شب قاتلانہ حملے کے بعد شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے اور خبر جاری ہوتے اسپتال میں ان کے کارکنوں اور چاہنے والوں کا رش لگ گیا ہے۔ ہم ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوز اینکر حسب معمول خبریں سنانے کے بعد ایک بار پھر اسے دہرا رہی تھی۔ اسکرین پر اسپتال کے مناظر اور ٹکٹس بھی چل رہے تھے۔ کچھ لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، کچھ نعرہ بازی کر رہے تھے اور کہیں کہیں احتجاج کے نام پر ہنگامہ آرائی بھی کی جا رہی تھی۔ خس کم جہاں پاک۔ معاذ شقی القلب نہیں تھا، لیکن کسی کی موت پر خوشی کا اظہار کرتا، لیکن عرفان اللہ جیسے مکار منافق اور وطن دشمن کی موت کی خبر نے اسے سکون دیا تھا، جس کا اظہار زبان سے بھی ہو گیا تھا۔ یہ تو کوئی بہت ہی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ نہیں، اتنا بھی عجیب نہیں، اندر اندر کچھ تو چل رہا تھا، شاید آپس میں ہی ٹھن گئی تھی۔ بازل کا یہ دانی ہاؤسنگ اسکیم سے فرار، عرفان اللہ کی مل کے باہر ہونے والا حملہ اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ دوسری پارٹی کا بازل کے ٹھکانے پر ریڈ بتا رہا تھا کہ اندرون خانہ کافی گڑبڑ تھی۔ آپ طاہر بیگ سے پوچھو لالا، آج کل وہ عرفان اللہ پر نظریں گاڑے بیٹھا ہوا تھا، اسے ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ اصغر نے مشورہ دیجیے سے صاحب محسوس کرتے ہوئے لالا نے فوراً طاہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی۔ وہ مصروف ہوگا، صحافی تو ایسے مواقع پر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ معاذ نے اسکرین پر سکرول کرتے ہوئے طاہر کی کال ریسیو نہ کرنے پر تبصرہ کیا اور یہ اتفاق تھا کہ اس وقت اس کے سامنے وہ ویڈیو کلپ آ گئی جس میں طاہر صبح سے بازل کے حوالے سے سوالات کر رہا تھا۔ عرفان اللہ کے اندھے عقیدت مند بے شک ان سوالات کا برا مانتے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے ان سوالات کے پیچھے چھپے سچ کو محسوس کیا اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بازل کی نفسیاتی اور جذباتی الجھنوں نے عرفان اللہ کی خود غرضی کے رد عمل میں اس سے یہ انتہائی قدم اٹھوایا تھا اور نتیجے میں خود بھی برے حالوں میں اسپتال میں موجود تھا، لیکن گنتی کے چند ہی لوگوں کی حقیقت معلوم تھی اور ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، بازل کہاں ہے؟ صوفیہ زاہد، یس صوفیہ زاہد، ڈاکٹر آف جسٹس زاہد حسین، جسے اس طرح غیر قانونی طور پر یہاں لانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ صوفیہ نے اپنے سامنے بیٹھے کن پٹے سے سفید بالوں والے شخص کو اسری نگاہ سے دیکھا۔ وہ جیسے کوئی لطیفہ سن کر محظوظ ہوا، پھر کونیوں کو میز پر ٹکا کر ذرا سا آگے کی جانب جھکتے ہوئے بولا، ہماری اس غیر قانونی حرکت کو ایسا قانونی تحفظ حاصل ہے میڈم کہ تمہارے فادر کی ساری قانوندانی خرچ ہو جائے گی اور وہ ہماری دھول کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی میں کسی خفیہ ایجنسی کی تحویل میں ہوں، لیکن کیوں؟ وہ اب بھی مقابل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اس لیے کہ تم صرف ڈاکٹر آف زاہد حسین نہیں ہو، تم ڈاکٹر آف سمانتھا آئزک بھی ہو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا گیا۔ سو واٹ؟ ویسے بھی ڈیڈی سے شادی کر کے وہ سمانتھا آئزک نہیں رہی تھی، فاطمہ حسین ہو گئی تھی۔ بظاہر بہت ٹھنڈے لہجے میں اس کی بات کاٹی گئی۔ آپ اس طرح کسی کو جج کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس نے تیش کا مظاہرہ کیا، لیکن خود جانتی تھی کہ اس کا رد عمل محض اداکاری ہے اور حقیقتاً وہ پھنس چکی ہے۔ ہم ہی تو یہ حق رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تمہاری ماں کا مکمل اعمال نامہ موجود ہے۔ جانتے ہیں کہ اس نے کتنی بار پاکستان سے امریکہ کا سفر کیا اور پھر اپنی دوہری شہریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی بار امریکن پاسپورٹ پر اسرائیل گئی۔ اسرائیل جانا کوئی جرم نہیں، وہاں ان کے ریلیٹیوز رہتے ہیں، وہ ان سے ملنے وہاں جاتی ہیں۔ بظاہر اس کا لہجہ اب بھی مضبوط تھا، لیکن ہمارے پاس اس کے چند ایسے رابطوں کے شواہد ہیں جو ہمارے ملکی مفادات کے لیے سوال نشان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بکواس! اس نے شدت سے جھٹلایا، پھر لہجے کو تیز کرتے ہوئے بولی، اگر اس الزام میں حقیقت بھی ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے جواب طلبی نہیں کر سکتے۔ فاطمہ حسین اپنے ہر عمل کے لیے خود جواب دہ ہے۔ آپ ان کی قبر پر جائیں اور پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ قبر پر جا کر سوال کرنے سے بہتر ہے ہم اس فرد سے سوال کریں جسے وہ وراثت میں اپنا مذہب اور مشن دونوں سونپ کر گئی ہے۔ دوسری طرف کا موقف بہت واضح تھا۔ یہ بے بنیاد الزام تراشی ہے، اس نے احتجاج کیا۔ بے بنیاد کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہیں ایسا لگتا تو ہم J&J کمپنی میں تمہاری ملازمت سے بات شروع کرتے۔ وہاں جاب کرنا کون سا کچھ جرم ہے؟ درجنوں پاکستانی لڑکیاں اس کمپنی میں کام کرتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی رابیل شمون عرف میڈم ایکس کی رائٹ ہینڈ نہیں، جس کے ذریعے ایک پاکستانی سیاستدان کو گھیر کر اسرائیل کے مفاد میں استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہو۔
وہ زہر خند ہوئے۔ یہ سب محض کہانیاں ہیں جن کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس نے شانے جھٹکے۔ اگر یہ محض کہانیاں ہوتی تو ربیل عرف میڈم ایکس راتوں رات ملک سے فرار نہ ہو گئی ہوتی۔ یہ ایک ایسی اطلاع تھی جس نے صوفے کو بری طرح چکا دیا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہاری باس رات کے آخری بار یہاں سے دبئی روانہ ہو گئی تھی اور ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت وہ نیو یارک جانے والی ایک فلائٹ میں موجود ہے۔ ایک بڑی کمپنی کی سی او کے اس طرح کے سفر کا معمول کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ کس بنیاد پر اسے فرار قرار دے رہے ہیں؟ اس نے سنبھالا لیا۔ مختلف مجرمانہ کارروائیوں کے تانے بانے جب ایک شخص کے ساتھ جا کر جڑ رہے ہوں تو بنیاد تو مل ہی جاتی ہے۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی میڈم رابیل اور عرفان اللہ کی خفیہ ملاقات، یزدانی ہاؤسنگ اسکیم سے دریافت ہونے والا اسلحہ، بازل پر حملے میں ملوث گرفتار شدگان اور کچھ مزید ثبوت ہیں ہمارے پاس، لیکن ان سارے ثبوتوں پر بھاری ثبوت میڈم رابیل کی اپنی بیٹی کا بیان ہوگا۔ تمہارے خیال میں سونے کے بیان کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جائے گی؟ صوفے کو لگنے والا یہ جھٹکا پہلے جھٹکے سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی بولتی بند ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، آپ شاید دراب خان کی بیوی سونیا خان کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ تو میڈم رابیل کی بیٹی نہیں۔ تھوڑا بہت کاروباری تعلق ہے، لیکن بیٹی کہاں سے ہو گئی؟ وہ تارب خان اسے افغانستان سے شادی کر کے لایا تھا۔ میں کاغذات پر بنائی گئی جعلی شناخت کی نہیں، حقیقی شناخت کی بات کر رہا ہوں بیبی۔ صرف ایک ڈی این اے ٹیسٹ پاس کر دے گا کہ وہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ ثابت کر کے بھی کیا حاصل کر لو گے تم لوگ؟ میڈم تو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ کسی انٹرنیشنل فورم پر کھڑے ہو کر اس معاملے میں احتجاج کر سکو۔ سوچو اگر J&J نے تمہارے ملک سے اپنا کاروبار سمیٹ لیا تو کیا کرو گے تم لوگ؟ تمہارے پہلے سے تباہ شدہ معیشت کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا جسے سہنا بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ اس کا لہجہ یکدم ہی بے حد جارحانہ ہو گیا۔ مجھے تمہاری کسی بات سے انکار نہیں، معاشی بدحالی کو بھی قبول کرتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود ابھی اتنی بے بسی نہیں کہ تمہیں اور تمہارے آقاؤں کو کھلی چھٹی مل جائے۔ تم لوگوں کو اس سب کا منہ توڑ جواب ضرور دیا جائے گا۔ لیٹس سی۔ اس نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے۔ اپنے اس رویے کا اظہار کر کے تم نے بالواسطہ تسلیم کر لیا کہ تم پر لگائے گئے الزامات درست ہیں۔ اگر میں تسلیم نہ کروں تو کون سا تم اپنے لگائے گئے الزامات واپس لے لو گے؟ یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ جب تک کوئی معاملہ یقین کی حد تک نہ پہنچ جائے میرے لوگ اسے مجھ تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ کرنل سکندر بخت اس کا انداز تخاطب اور رویہ بدلنے پر الجھن محسوس کرنے کے باوجود اب بھی پرسکون لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ نو کمنٹس۔ وہ گویا اس کی الجھن سے ہیز اٹھا رہی تھی اور ان کے پرسکون لہجے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اندر سے انہیں بے سکون کر چکی ہے۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ کچھ بارسوخ ہاتھ حرکت میں آئیں گے اور تمہیں ہمارے پنجوں سے چھڑا کر لے جائیں گے، لیکن یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی یہ تک نہ معلوم نہیں کر سکے گا تم کہاں ہو۔ ہم اتنے گئے گزرے ہوتے تو میڈم رابیل یوں راتوں رات بھاگ نہ گئی ہوتی۔ میڈم رابیل نے کیا اور کیوں کیا وہ خود جانتی ہوگی۔ مجھے صرف اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے کیا اور کیوں کرنا ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کا اطمینان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہماری مطلوبہ معلومات کی فراہمی مزاحمت نہ کی گئی تو دونوں طرف کے لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ تشدد کے ذریعے سچ اگلانا، وہ بھی ایک خاتون سے، میرے لیے ایک مشکل کام ہے۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ اسے کھوجنے والی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ ان کے تجربے کے مطابق کوئی شخص اتنا پرسکون صرف اسی وقت ہوتا ہے جب کچھ کر گزرنے کی ٹھان بیٹھا ہو۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ خودکشی کا خیال بار بار ذہن میں آتا تھا، لیکن وہ اسے سوچ کر رد کر رہے تھے کہ اس کو ان کے سامنے پیش کرنے سے قبل اس کی مکمل تلاشی لی گئی تھی۔ یہاں تک کہ دانت بھی نہیں چھوڑے گئے تھے کہ کہیں کسی خلا میں کوئی زہریلا کیپسول نہ چھپایا گیا ہو جسے وہ خودکشی کا استعمال کر سکے۔ اگر میں مزاحمت کا اعلان کروں تو پھر؟ صوفے نے چیلنج کرنے والے انداز میں ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے درمیان یوں اطمینان سے میز کرسی پر بیٹھ کر مذاکرہ جاری نہیں رہیں گے اور تمہیں اس کمرے سے باہر کچھ مشکل اور تکلیف دہ مراحل سے گزارنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے۔ اپنے سابقہ رویے کے برعکس وہ بہت مشکل کیس نظر آنے لگی تھی۔ کرنل سکندر بخت نے اس کے ناقابل فہم رویے کے باوجود اس سے مزید گفتگو جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی ایک شخص چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوا اور مؤدبانہ یسر کہا، میں صبح زاہد کو میڈم سامع کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ان کی خاطر خواہ میزبانی کر سکے۔ انہوں نے طنز لہجے میں حکم صادر کیا جس کا صوفے پر مطلق اثر نہیں ہوا اور وہ ویسی پرسکون دکھائی دی۔ کرنل سکندر بخت نے دل میں اس کے مضبوط اعصاب کی داد دی اور قصدن اس پر نظریں ہٹا لی، لیکن ان کی حسیات میں ہونے والی حرکات پر مبذول تھی۔ اٹھو میڈم۔ بلائے گئے شخص نے صوفے پر ہتھیار تان کر اسے تحکمانہ مخاطب کیا۔ صوفے بغیر کسی مزاحمت کے خاموشی سے کھڑی ہو گئی، اس کے اشارے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے خارجی راستے کی طرف بڑھی۔ اب کرنل سکندر بخت کی طرف اس کی پشت تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے اور دونوں پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی تھی جن کے درمیان منسلک مختصر زنجیر کے باعث وہ بڑے قدم اٹھانے سے قاصر تھی۔ یہ اقدامات اس کی طرف سے کسی حملے کی خدشے کے پیش نظر نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اس نفسیات کے پیش نظر کیے گئے تھے جو کسی سیکرٹ ایجنٹ کی ہوتی ہیں۔
ان کا برسوں کا تجربہ تھا کہ جب کوئی سیکرٹ ایجنٹ گرفتاری کے بعد خود کو ہر طرح سے بے بس پاتا ہے تو اس کی حب البطنی اسے زبان کھولنے اور اعتراف جرم کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کی پہلی ترجیح خودکشی ہوتی ہے، خصوصاً وہ سیکرٹ ایجنٹس جو مذہبی بنیاد پرست ہوتے تھے۔ اس معاملے میں بہت پھرتی دکھاتے تھے، شاید اس یقین کی بنیاد پر کہ وطن کے ساتھ مذہب کے ساتھ دی گئی یہ قربانی نے اگلے جہان میں بڑے درجات عطا کرے گی۔ صوفیہ کا معاملہ بھی مذہبی بنیاد پرستی کا تھا۔ ظاہراً مسلمان ہوتے ہوئے پوری طرح اپنی یہودی ماں کی زیر اثر تھی۔ اس کے متعلق حاصل ہونے والی معلومات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پاکستان میں اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی تھی۔ عرفان اللہ کے ساتھ اس کا اچانک نتھی ہو جانا اور اسے اپنے دام میں لے کر طے شدہ ایجنڈے پر چلانا بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی یا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ مذکورہ شخص کی نگرانی میں ان کے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کی پشت پر دروازہ خودکار انداز میں بند ہو گیا۔ تب بھی ان کی الجھن برقرار تھی۔ اس الجھن نے ہی انہیں لیپ ٹاپ کی ٹچ سکرین پر انگلیوں کو حرکت دینے پر مجبور کیا۔ سکرین پر سیکورٹی کیمروں کا ظل شو ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے کمرے سے باہر اس برآمدے کو فوکس کیا جس سے گزر کر اسے میجر سامنے تک لے جایا جانا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے سر اٹھائے برآمدے سے گزر رہی تھی۔ اسے لے جانے والا شخص اس کے 2 قدم پیچھے اس پر گن تانے پوری طرح ہوشیار اور چکنا تھا۔ برآمدے میں 2 جگہ سیکورٹی اہلکار تعینات تھے، ایک عین ان کے کمرے کے باہر اور دوسرا برآمدے کے اختتام پر اس جگہ جہاں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ صوفیہ کو اس طویل برآمدے کے اختتام تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسے ان کے کمرے سے 3 کمرے چھوڑ کر چھوٹے کمرے کے لے جایا جانا تھا۔ اس وقت دوسرے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی اور بالکل پرسکون تھی۔ وہ اس پر نظر جمائے اس کی حرکت کرتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرے کمرے کے سامنے والے برآمدے کا حصہ پار کرتے ہی انہیں اس کے جسم میں خفیف سا تناؤ محسوس ہوا اور چال بھی ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ سمجھنے سے معمولی سی تاخیر ہو چکی تھی۔ تیسرے کمرے کے دروازے کے عین سامنے وہ ستون موجود تھا جس کی مرمت کا کام آج باوجود رکا ہوا تھا۔ اس ستون کے ساتھ ایک الیکٹرک بورڈ بھی موجود تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا اور اس سے بہت سی تاریں باہر نکلی ہوئی تھی۔ پرانی عمارت کی پرانی تنصیبات کے باعث یہ انتظام موجود نہیں تھا کہ باقی منزل کو برقی رو کی سپلائی منقطع کیے بغیر صرف اس بورڈ کی ترسیل منقطع کی جا سکے۔ اس لیے خطرے کی علامات اور ستون سے دور رہنے کی ہدایت چسپاں کر کے تحفظ کا عارضی انتظام کیا گیا تھا۔ کسی قسم کے حادثے کا اس لیے بھی خدشہ نہیں تھا کہ اس منزل پر مخصوص لوگ ہی آتے جاتے تھے اور وہ سب اس مسئلے سے آگاہ تھے۔ شنید تھی کہ کل اس منزل کی بجلی کچھ گھنٹوں کے لیے منقطع کر کے مرمت کا کام مکمل کر لیا جائے گا، لیکن جو کچھ اس وقت ہونے جا رہا تھا اسے روکنے کے لیے انہیں بالکل بھی مہلت نہیں مل سکی۔ مسلح شخص کی نگرانی میں چلتی صوفیہ نے اپنے نگران کی توقعات کے بالکل برخلاف چلتے چلتے ذرا سی دائیں جانب جھکائی دی اور کسی تیز رو پرندے کی سی پھرتی سے بجلی کے کھلے ہوئے بورڈ سے جا ٹکرائی۔ اس نے بورڈ سے ٹکراتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ وہ پشت کے بل اس سے ٹکرائے اور اس کے ہاتھوں میں موجود لوہے کی ہتھکڑی ننگی تاروں کو چھو جائے۔ بورڈ کی کم بلندی کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہی۔ اس کا نگران اس کی طرف ہتھیار بلند کیے پل بھر ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا۔ وہ پھر زور سے چیخ کر بولا، شاید اس نے برآمدے کے آخری سرے پر موجود اپنے ساتھیوں کو برقی رو منقطع کرنے کے سلسلے میں ہدایت دی تھی، لیکن کرنل سکندر بخش دیکھ سکتے تھے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صوفیہ نے اپنے طبیعت یافتہ ایجنٹ ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ وہ ان تک آتے ہی اپنی جان لینے کا مقام اور طریقہ طے کر کے آئی تھی اور انہیں اعتراف تھا کہ اسے موقع ان کے لوگوں کے احساس برتری نے فراہم کیا تھا۔ انہوں نے صوفیہ کے سیکرٹ ایجنٹ ہونے سے زیادہ اس کے عورت ہونے کو دماغ میں رکھا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان تک لاتے۔